بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکھ مذہب کے بارے میں گزشتہ سبق میں آپ نے بابا نانک کا تعارف اور بابا نانک کی تعلیمات اور ان کی مذہبی کتابوں کے بارے میں کافی کچھ پڑھ لیا تھا۔ کہ بابا نانک نے مسلمانوں سے بہت کچھ سیکھا اور ہندو مسلم اتحاد کا داعی بنا، اور اس نے اسلامی روایات کو اپنایا، توحید کا عقیدہ رکھا۔ چنانچہ کچھ چیزیں ہندوؤں سے لیں، کچھ مسلمانوں سے لیں۔ تناسخ ارواح کا عقیدہ ہندوؤں سے لیا، اور بہت سی چیزیں، یہ تو بنیادی باتوں میں سے، عقائد میں سے۔ اور اسی طرح توحید کو اور بتوں کے نہ پوجنے کو یہ مسلمانوں سے لے لیا۔ چنانچہ ان کے جو گردوارے ہوتے ہیں، عبادت خانے، گردوارہ کا معنی گرو کا دروازہ، گرو دروازہ، ان میں بت نہیں ہوتے، تاہم گرنتھ صاحب کو ان کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا ہندوؤں میں بھی، سکھوں میں بھی ایک گروہ ہے جو ہندوؤں کے قریب ہے، بت پرستی کرنے والا۔ تو تھوڑی سی بات سکھوں کے فرقوں پہ کرتے ہیں نا، تاکہ یہ بات ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ سکھوں میں ایک فرقہ ہے نانک پنتھی۔ یہ لڑائی نہیں کرتے، جنگجو نہیں ہوتے، تمباکو نوشی ان کا ممنوع ہے، اور یہ لوگ لمبے بال رکھنے پہ بھی اصرار نہیں کرتے، داڑھی منڈوانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ داڑھی منڈوائیں، بال کٹوائیں، تو یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرقہ ہے اداسی فرقہ۔ اس فرقے کو لوگ رہبانیت پسند ہوتے ہیں۔ ان کے اصول عقائد میں ہندوؤں کے راہبانہ عقائد کی جھلک پائی جاتی ہے، اس لیے کہ اداسی کا معنی ہے تارک دنیا۔ یہ لوگ شادی نہیں کرتے، بخشوں کی طرح کھدرے کپڑے، پیلے کپڑے پہنتے ہیں، جوگیوں کی طرح رہتے ہیں۔ تو یہ ہندوؤں کے زیادہ قریب ہیں، اور ہندوؤں کے عقائد ان میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اکالی فرقہ، اکال کا معنی ہے کہ
اللہ کی پوجا کرنے والا فرقہ، یہ لوگ جنگجو ہوتے ہیں، نہایت کٹر اور مذہبی ہوتے ہیں، اور یہ موحد ہوتے ہیں، پنتھی فرقہ، بندہ پنتھی، بندہ پنتھی یہ بندائی بھی کہلاتے ہیں۔ انہوں نے بندہ نامی شخص کو اپنا 11واں گرو مانا تھا، تسلیم کیا تھا۔ اور اسی کی عقائد کی رہنمائی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ مذہبی فرقہ، اس کو مذہبی کہہ دیتے ہیں، چونکہ پنجابی ہے نا یہ، تو مذہبی کی بجائے مذہبی کہتے ہیں، مذہبی۔ مذہبی فرقہ جو ہے یہ لوگ ایک خاص رسم کے ذریعے سکھ مذہب میں داخل ہوتے ہیں، اس مذہبی فرقہ کہتے ہیں۔ رام داسی فرقہ، یہ فرقہ گرو رام داس کے ہاتھ پر سکھ مذہب قبول کر کے اس مذہب میں داخل ہوا تھا۔ اس لیے یہ رام داسی فرقہ کہلاتا ہے۔ ان کا ایک خاص رسم کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے، وہ خاص رسم جو مذہبی فرقے کے لوگ سر انجام دیتے ہیں، وہ خاص رسم ان کے ہاں بھی لازم اور ضروری ہوتی ہے۔ یہ سکھوں کے فرقے ہیں، تاہم سکھ مذہب میں داخل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس لیے کہ سکھ کوئی شخص پیدائشی نہیں ہو سکتا، بلکہ جب عمر کے پختہ حصے کو پہنچتا ہے تو ایک مخصوص رسم کے ذریعے وہ سکھ مذہب میں داخل ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک پیالے میں میٹھا پانی لے کر اس پہ کربان پھیری جاتی ہے، اور سکھ مت کے متمنی شخص کو عقائد، اوامر و نواہی کی تعلیم دیتے ہوئے اس پر اس پانی کے چھینٹے مارے جاتے ہیں، اور اس رسم کو پال کہتے ہیں۔ پال، جو رسم کرتا ہے پالی ہو جاتا ہے، پالی۔ سکھ لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں، غسل کرتے ہیں، مخصوص بھجن گاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دعائیں پڑھتے ہیں، اپنے معمولات سے فارغ ہوتے ہیں، پھر دنیا کے کام کاج جو بھی کرنے کرانے ہوتے ہیں کر کے فارغ ہو کے رات کے پھر بھجن پڑھتے ہیں، بھجن گاتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، اور رسم ادا کی جاتی ہے۔
تو سکھ لوگ گردوارا میں، جس کا معنی میں نے بتایا ابھی، گرو دروازہ، اس میں اکٹھے ہوتے ہیں، ملتے ہیں اور وہاں پہ جو عبادت ہوتی ہے اس میں سب سے اہم عبادت گرنتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ دعائیں پڑھتے ہیں، بھجن، واز، لنگر سب کچھ چلتا ہے۔ چونکہ بات گزر چکی ہے کہ اب گرو کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ آخری گرو جو تھا میں بتا چکا ہوں کہ آخری گرو گوبند سنگھ تھا، گوبند سنگھ یا گوبند سنگھ، اس نے اپنا جانشین مقرر کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ گرنتھ کو اپنا گرو اور رب کو اپنا واحد محافظ تصور کریں۔ چنانچہ تو یہ گرو گوبند سنگھ جو ہے 1708 میں قتل ہو گیا تھا، اور اس وقت سے اب تک گرو تو ہے کوئی نہیں، تو کوئی بھی فرد آگے بڑھ کے یہ خدمات سر انجام دے سکتا ہے، کوئی بھی، ذات پات اختلاف جنس کی کوئی قید نہیں، مرد عورت اکٹھے ہو کے عبادت کرتے ہیں۔ سکھوں کے گردوارے بہت زیادہ ہیں دنیا میں، تاہم زیادہ تر پنجاب کے علاقوں میں ہیں، جن میں مشہور گردوارہ امرتسر کا ہے، گرداسپور کا ہے، فیروز پور کا ہے، اور مقدس ترین گردوارہ امرتسر کا تلائی مندر ہے، جسے دربار صاحب کہتے ہیں۔ وہ کرتارپور جو میں نے آپ کو بتایا تھا، اور دوسرا مقدس مقام ننکانہ صاحب ہے، یہاں ہر سال آتے ہیں، میلے لگتے ہیں، اور ہر سکھ کی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور وہ امرتسر کے گردوارے میں حاضری دے۔
اور وہاں پہ جا کے یہ اپنی عبادات کرتے ہیں. تمہارا یہ سکھ بنیادی طور پہ نانک کی مرکزی تعلیمات کو قبول کرتے ہیں. ہر فرقہ، جتنے بھی فرقوں کا میں نے ذکر کیا، گرنتھ کو سب مقدس مذہبی کتاب مانتے ہیں، اور 10 گروہوں تک کو الہام یافتہ سمجھتے ہیں. اس چیز میں یہ سب برابر ہیں. اور میں نے بتایا کہ ایک فرقہ ان میں ہے جو داڑھی کٹوانے کو روا رکھتا ہے، ترجیح دیتا ہے. ورنہ عام طور پہ سکھوں کے فرقے جو ہیں، ان کی جو برادریاں ہیں، وہ داڑھی کٹوانے کو گناہ سمجھتے ہیں. اور مذہب میں یہ لوگ سخت ہوتے ہیں، مذہبی رسومات کو بڑی سختی سے ادا کرتے ہیں، اور اس میں کوئی سمجھوتا، کمپرومائز نہیں ہونے دیتے. اور ہمارے یہاں بھی دیکھ لیں، اچھا سکھ جس جگہ جائے گا نا، اپنی وضع کا وہی رکھے گا، وہ نہیں چھوڑے گا. جبکہ دیگر مذاہب کے اندر یہ چیز عام طور پہ نہیں ہے. مسلمان ہیں، وہ بھی جیسا دیس ویسا بھیس، ایک عام سی بات ہے. اور حضرت مولانا سید علیہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی گکھڑ کی جامع مسجد میں تقریر فرما رہے تھے. استاذ گرامی قدر حضرت مولانا سرفراز صدر نور اللہ مرقدہ ہمیں سناتے تھے کہ میں نے بلایا تھا حضرت کو بیان کے لیے، تو حضرت نے بیان کے دوران داڑھی کی کو بات کر دی. ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت کالج کے ماحول میں داڑھی رکھنا بہت مشکل ہے. تو حضرت بڑے برجستہ جواب دیا کرتے تھے. فوراً کہا کہ پر خالصہ کالج میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. خالصہ کالج سکھوں کا کالج، کیا خالصہ کالج میں تو داڑھی رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے؟ یعنی دیکھو سکھ غلط ہو کہ اپنے مذہب پہ کتنے سخت کاربند ہیں، اور مسلمان حق پر ہو کر پھر بھی بہت جلدی اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو مذہبی رسومات میں یہ لوگ بہت زیادہ پکے ہوتے ہیں. باقی اب تھوڑا سا ان کے تقابل کی طرف چلیں تو سکھ مذہب میں نے جیسے عرض کیا کہ ہندو مسلم اتحاد کا علم لے کر آیا تھا میدان میں، اور نانک بابا نے کا یہ مقولہ کتابوں میں ہے ان کی، نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلم، یعنی کوئی ہندو مسلم نہیں ہے، اور سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اخوت کا پرچار کیا تھا.
ان میں پہلے شدت نہیں ہوتی تھی، تاہم بعض حالات میں پھر سکھ تشدد کا نشانہ بنے تو پھر بعد میں جارحیت پسندین میں آ گئی۔ 19ویں صدی کے آغاز میں انہوں نے پنجاب کے وسیع علاقے پہ قبضہ کر لیا تھا۔ انگریزوں نے جب اس علاقے میں داخل ہونا چاہا تو سکھوں نے ان کے خلاف خونی جنگیں لڑی تھی، لیکن بالآخر پسپائی ہونا پڑا تھا۔ اور جنگجوئی میں مہارت کی بنیاد پر انگریزوں نے انہیں سراہا تھا، اور پورے ہندوستان میں سپاہی اور پولیس کے طور پہ ان کے بندے پھر استعمال کیے۔ 1947 میں انگریز راج کا خاتمہ ہوا۔ ہندو اور مسلمانوں کی ریاست کی تقسیم کے ساتھ ہی سکھوں کو اپنا امتیازی مقام کھونا پڑا۔ اور پھر یہ اکیلے ہو کر رہ گئے، ہندو الگ ہو گئے، مسلمان الگ ہو گئے، اور یہ درمیان میں رہ گئے۔ تاہم جب پاکستان بنا تھا تو سکھوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ قتل کیا تھا، اور بڑی دردناک کہانی ہے اس وقت سکھوں کے مسلمانوں کو بے تحاشا قتل کرنے کی اور ان کے جاگیروں پہ، ان کی چیزوں پہ قبضہ کرنے کی، اور مسلمانوں کی بہت زیادہ عورتیں آج بھی سکھ گھرانوں میں ہیں، سکھوں کے گھرانوں میں انہوں نے زندگیاں گزار دی ہیں، بچے جنے ہیں سکھوں کے پاس۔ سکھوں نے مسلمانوں کی بہت سی عورتوں کو پہ قبضہ کر لیا تھا اور انہیں پاکستان نہیں لانے دیا تھا۔ بہرحال ان کے ہاں اخوت اور مساوات کا درس دیا جاتا ہے، لیکن اسلام نے بتایا الکفر ملت واحدہ، کفر سب کا سب ایک ملت ہے، ایک امت ہے، اور امت مسلمہ کا کسی کے ساتھ، کسی کافر کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہی تو پاکستان بنا تھا۔ پھر تناسخ اور اوغان کا نظریہ سکھوں نے جوں کا توں قبول کر لیا، اور ظاہر ہے کہ اسلام ایسی کسی چیز کو نہیں تسلیم کرتا، اور اوغان اور اسلام کا تقابل پہلے آپ پڑھ چکے ہیں ہندو مت میں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ ان میں بت پرستی نہیں ہے، لیکن گوبند سنگھ جو تھا اس نے کسی دوسرے گرو کی نسبت سکھوں کو اپنا دفاع کرنے اور جنگری منظم اور تیار کرنے کے لیے تیار کیا تھا، اور اس نے سکھ مت میں ہندو مت کی خوفناک دیوی درگا کی پرستش کو متعارف کروایا تھا۔ تو اب یوں
توحید کے ساتھ ساتھ شرک کیا، میزے ملاوٹ بھی ہے. بہرحال اگر توحید ہے، اگر اچھائیاں ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ خامیاں اور برائیاں بھی بہت سی ہیں. اور وجہ اس کی صاف ظاہر ہے کہ مذہب خود ساختہ ہے، ملغوبہ ہے ہندو اور مسلم مذاہب سے. اس لیے جب اپنی عقل سے انسان کو فیصلہ کرتا ہے تو پھر وہ جو چاہے فیصلہ کرے، اس میں کوئی کون اسے سمجھا سکتا ہے یا منع کر سکتا ہے. پھر گرو کی ضرورت کے حوالے سے تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں ان کے ہاں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. گرو کا تصور، گرو کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ انہوں نے جو گرو کا تصور دیا ہے، ظاہر ہے کہ اسلام کا دعویٰ ہے کہ نبی آخر زمان خاتم النبیین ہے، آپ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا. اور اللہ رب الجلال نے کسی اور نبی کو کسی بھی امت میں قیامت تک پیدا نہیں فرمانا. تو اس لیے یہ بات تو طے شدہ ہے کہ یہ کل کی پیداوار ہے، ان میں کوئی نبی نہیں آ سکتا. اور نہ ہی انہوں نے ایسی کسی چیز کا دعویٰ کیا ہے. تاہم انہوں نے بابا نانک کو متعارف اس طرح کروایا ہے اور اس کے بارے میں باتیں اس طرح لکھی ہیں جیسے کہ کوئی اللہ کا نبی ہوتا ہے. تو بابا نانک کے بعد ان کے ہاں گرو کا یہ تصور ہے
کہ اس کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی، گرو ہی سے اصلاح ہوگی. اور اسلام نے بھی یہی بات کہی ہے، لیکن اسلام کا تصور و نظریہ اور ہے. کہ اسلام نے بیعت کو گرو کے ہاتھ پہ، پیر و مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کو فرض قرار نہیں دیا. ہاں، اللہ رسول کی اتباع وہ اصل بنیادی چیز ہے. اور اب سکھوں کے یہاں گرو ختم ہو گیا، تو گویا یہ گرو کے ساتھ ایک قلبی تعلق کے قائم ہونے پر، رکھنے پر جو زور دیا گیا پہلے ابتدا میں، اب وہ اصول اور وہ سب تاکیدیں سب ختم ہو گئی. بہرحال اسلام نے اپنی کتاب کو بھی قیامت تک باقی رکھا ہوا ہے، اور اسی طرح اسلام میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین علماء قیامت تک آتے رہیں گے، جو امت کی اصلاح کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. پھر سکھوں کے ہاں کئی کام فطرت کے خلاف ہیں، مثلا یہ کہ جسم کے کسی حصے کے بال نہ کاٹے جائیں، جو صفائی ستھرائی اور انسانی زندگی کے تقاضے کے منافی چیزیں ہیں. تو سکھ مذہب میں کوئی ایسی قابل قدر خوبی نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ سکھ لوگ اس مذہب کو قبول کرتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں. ایک قومی مذہب ہے، علاقائی مذہب ہے، اور اس میں بھی تبدیلیاں پہلے دن سے ہو رہی ہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں. پر یہ سکھ مذہب کا کچھ تعارف میں نے کروا دیا. تو مذہب کی ابتدا ہوئی تھی 16ویں صدی عیسوی کے شروع میں، اور اس مذہب میں ترقی کی، عروج پایا تو ارجن دیو کے نام کے زمانے میں، جس نے گرنتھ مرتب کی تھی. اور اسی کے زمانے میں سکھ تاریخ پھلی پھولی تھی.
ارجن نے کہتے ہیں جب یہ سکھ گرند مرتب کی تھی تو مسلمان بادشاہ جو اس وقت تھا اس نے ارجن کو کہا کہ اس میں سے قرآن مخالف تعلیمات نکال دو. ارجن نے انکار کیا تو اس نے اسے حوالات میں بند کر دیا اور حوالات میں وہ مر گیا. لیکن مرنے سے پہلے اس نے اپنے سے بیٹے گووند کو گرو مقرر کر دیا اور اسے نصیحت کی کہ تم نے اپنے آپ کو مسلح رکھنا ہے اور حفاظ کی پہرے میں رکھنا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس دن سے سکھوں میں جارحیت اور غم و غصے کا رویہ پیدا ہو گیا ورنہ اس سے پہلے نہیں تھا. یہ 1596 میں وہ گرو آیا تھا. 1645 میں فوت ہوا تھا. 1596 میں پیدا ہوا تھا, 1645 میں فوت ہوا. تو اس کے بعد سے پھر ان کے اندر یہ چیزیں رفتہ رفتہ پیدا ہونا شروع ہو گئی. تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. باقی اس پہ آپ اس کتاب کو اچھی طرح یاد فرما لیں اور اس مضمون کو. تو میرا خیال ہے اگر کل آپ سکھ مت کا اور بدھ مت کا تقابلی مطالعہ کر کے تو اس کو تھوڑا سا سبق سے پہلے یا سبق کے بعد دہرا لیں تو بہت اچھا ہوگا. یعنی اس کا ایک مکالمہ فرما لیں, ڈائلاگ کر لیں. جزاکم اللہ.